الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، تمام اہل اسلام کا یہ مضبوط عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق ہیں. آپ کا مقام اور مرتبہ سب کائنات سے بلند اور عظیم تر ہے، اور اس میں سوا چند گمراہ فرقوں کے کسی کا کوئی اختلاف یا کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب کیا باعتبار مرتبہ اور عظمت کے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی. جیسے سورہ بقرہ میں ذکر کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے انبیاء کرام میں سے بعض حضرات انبیاء کو دیگر سے فضیلت اور عظمت عطا کی، اور اس میں پھر بعض کا تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو ابہام کی صورت میں ذکر کر کے یہی بات ذکر کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، اور آپ کا افضل الخلق ہونا اس طرح واضح اور متعین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی طرف اس شان کے بارے میں ذہن جاتے ہی نہیں.
اس لیے اللہ رب العزت نے ابہامی صورت میں آپ کی اس عظمت کو بیان کیا، اور اگر آپ کے محاسن پر غور کیا جائے ابتدا سے لے کر انتہا تک، تو آپ کے ہر محاسن کا حسن یہی بتا رہا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے تمام انبیاء سے اکمل اور تمام انبیاء سے اشرف اور افضل ہیں۔ آپ کے سب محاسن یہی بتاتے ہیں، یہ صرف واعظانہ یا خطیبانہ یا عقیدت مندانہ گفتگو نہیں، بلکہ یہ حقائق، دلائل، براہین پر مبنی اور ایمان اور عقیدہ پر مشتمل گفتگو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ عالم ارواح سے لے کر عالم قیامت میں جو مقام بھی آیا تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب کائنات کے سامنے ظاہر کیا، اور اس شان سے ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق سے افضل ہیں۔ بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ رب العزت کے بعد جتنی مخلوقات ہے سب میں سے افضل و اشرف و ہر لحاظ سے مرتبہ کے اعتبار سے اعلیٰ وہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں چند میثاق ہوئے، ان میں سے ایک میثاق کہتے ہیں قسموں والا وعدہ، پختہ وعدہ۔ تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں چند میثاق لیے، ان میں ایک میثاق تھا میثاق توحید، جس میثاق میں سب خلق کی ارواح تھی، تمام اولاد آدم، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام افراد، ان کی روحوں سے وعدہ لیا، اور وعدے کا عنوان بھی بڑا عجیب، اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الستو بربکم، الستو کیا میں نہیں ہوں ربکم تمہاری مشکلیں حل کرنے والا، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا؟ مطلب کیا تھا کہ دنیا میں جا کر کسی اور کو بھی حاجت روا بناؤ گے، کسی اور کو بھی مشکل کشا بناؤ گے، کسی قبر، جنڈی، درخت، گھوڑا، تازیہ، تبوت، علم، کسی اور دربار بھی بناؤ گے، جاؤ گے حاجتوں کے لیے؟ الستو بربکم، یہ پہلا میثاق ہے، اور اس میثاق میں تمام بنی آدم، گھوڑا پرست بھی جو بعد میں بننے تھے، قبر پرست بھی جو بعد میں بننے تھے، ہر طرح کے مشرک، ہر طرح کے کافر، ہر طرح کے اہل بدعت، اور یہ سارے طبقات، ان کی ارواح، اور وہاں پر موحدین بھی، توحید کے ماننے والے، جو بعد میں ثابت ہونا تھا کہ یہ موحد ہیں، ورنہ اس عالم ارواح میں ابھی تک شیطان کا بس نہیں چل رہا تھا، اس لیے سب نے کہا قالوا بلا، نعم نہیں کہا،
عربی میں نعم کہتے ہیں جی ہاں، نعم نہیں کہا، فرمایا قالو بلا، فرمایا کیوں نہیں، کیوں نہیں، تو ہی مشکل کشا کافی ہے، تو ہی حاجت روا کافی ہے، الستو بربکم قالو بلا، تیرا دربار چھوڑ کے ہم کسی دروازے پہ نہیں جائیں گے اور تیرے سوا کسی کو حاجتوں مشکلوں میں نہیں پکاریں گے، قالو بلا۔ یہ میثاق توحید تھا، اور اس میثاق توحید کا اثر یہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں مسئلہ توحید آیا، انسان کی فطرت میں توحید کا مسئلہ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام اے فطرت التوحید، تمام کے تمام بچے وہ توحید والے عقیدے پہ پیدا ہوتی ہیں، علی فطرت الاسلام، فطرت توحید، اس پہ پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم کم ہو، ہم کہتے ہیں ساری دنیا کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب اشاعت التوحید کی ہوتی ہیں، سب، تو گنتی کر لو، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا آگے ہوتا ہے حجاب رسم، والدین، اساتذہ، مدرسہ، سوسائٹی، محلہ، جیسے اس کو ماحول ملتا ہے، اگر یہودیوں کے گھر پیدا ہوا اسے یہودی بنائیں گے، عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا وہ عیسائی بن جائے گا، مجوسیوں کے گھر پیدا ہوا وہ مجوسی بن جائے گا، بریلویوں کے گھر پیدا ہوا وہ مشرک بن جائے گا، رافضیوں کے گھر پیدا ہوا وہ زندیق بن جائے گا، غیر مقلدوں کے گھر پیدا ہوا وہ چٹا بے ایمان بن جائے گا۔ تو ابواہ ہوتا کس پہ؟ فطرت توحید پر، فطرت اسلام پر، اور یہ فطرت توحید کا وہ بیج اور عصر یہ عالم ارواح سے لایا، الستو بربکم قالوا بلا، وہاں پر یہی مسئلہ حل ہو چکا تھا، ابھی فرقہ بازی نہیں تھی، اللہ نے پہلے یہی مسئلہ حل کروایا کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، تو ہی کافی ہے، تو تیرے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے۔ پھر اسی دعوت کو لے کر انبیاء آئے، اور اسی دعوت پر اللہ نے یہ فیصلہ سنایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ الست بربکم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، قالوا جن لوگوں نے دل سے سمجھ کر زبان سے اقرار کیا ربنا اللہ کہ ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہے، ربنا اللہ معرفت ذکر کیا کہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں، یہ نعرہ لگا کر پھر پک گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس عقیدہ اس دعویٰ پہ یوں پک گئے، ثم استقاموا، پھر پکے ہو گئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ثم استقاموا کا معنی کرتے ہیں کہ لومڑی کی طرح چالاکیاں نہیں کی، لومڑ نہیں بنے، لومڑ
سمجھتے ہو لومڑ؟ لومڑ جو جانور ہے، پھر لومڑ نہیں بنی. چلو آپ کو بتا دیتا ہوں لومڑ کیا ہے. ادھر توحید و سنت والوں کے ساتھ بھی تعلق، ادھر مشرکین کے ساتھ بھی تعلق. ادھر توحید کا دعویٰ بھی اور ادھر مشرک کو شہید بھی کہہ رہا ہے. ادھر کہتا ہے میں توحیدی ہوں اور ادھر کٹر مشرک، گڑ گج مشرک، پکا مشرک، اور اس کو کہتا ہے وہ شہید ہوا. ہے بے ایمانہ، یہ ہے لومڑ. مشرک شہید ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ قادری شہید ہوا، تو پھر ابو جہل بھی شہید ہوا، ابو لہب عتبہ شیبہ بھی شہید ہوئے. لیکن ان پہ تعجب نہیں، تعجب تو ان پہ ہے جو کہتے ہیں ہم توحید مانتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہمارا اہل رفض کے ساتھ توحید میں اختلاف ہے، اور کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے بھی لگاتی ہیں اور پھر مشرک کو شہید بھی کہتی ہے. تو یہ ہے لومڑ. لومڑ نہ بن، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. کہتے ہیں وہ مشرک تھا لیکن ناموس رسالت کا تحفظ کیا. اس لیے وہ شہید ہے. کیا بات ہے! یہ مولوی فضل الرحمان کو بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا. تو میں حیران ہوں، یہ مولوی پتہ نہیں کس مدرسے سے پڑھے ہوئے، نہ یہ قرآن دیکھتے ہیں نہ پیارے پیغمبر کا فرمان دیکھتی، صرف سیاست چمکاتی. ورنہ کتب حدیث اٹھا، وہاں پر جنگ میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی دیکھا، صحیح ہٹا کٹا پلا ہوا جوان، اور اسلحے سے مسلح ہو کر وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. آپ نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ مشرک تھا. تو آپ نے فرمایا تو کیسے؟ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ ویسے محبت کرتا ہوں. آپ کے ساتھ ویسے، ہاں پرانے مشرک بھی یہی کہتے تھے، ہمیں آپ کے ساتھ محبت ہے، عشق ہے. مسئلہ تو آپ کا نہیں مانتا، دعوت آپ کی نہیں مانی، لیکن آپ کی ذات کے ساتھ مجھے پیار ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، آپ کا دفاع کروں گا اور آپ کی طرف سے ہو کر کافروں کے ساتھ لڑوں گا. اس نے بڑی تسلی دی. آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ان مشرکہ واپس ہو جا، اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، ہم کسی مشرک سے تعاون نہیں لیا کرتے، ہمیں کسی مشرک کے تعاون کی ضرورت نہیں. امام الانبیاء فرماتی ہیں کہ کسی مشرک کے تعاون کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور یہ مشرک کو شہید کہہ رہا ہے، ماروئے مشرک کو شہید رحمت اللہ علیہ. اور کچھ دین کی غیرت بھی ہوتی ہے. وہ زندہ مشرک پیغمبر کے ساتھ تعاون کے لیے چلا اور آپ نے روک دیا، خبردار اگر توحید کا عقیدہ نہیں تو میں محمد مصطفیٰ کو تیرے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس ہو جا. خیر ثم استقاموا،
پھر پکے رہ گئے. یہ مقام بڑا مشکل ہے. ثم استقاموا، پھر پکے رہ گئے. توحید قبول کرنا آسان، پکے رہنا مشکل. ثم استقاموا، لومڑ نہیں بنے. فاروق اعظم کا ترجمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا روغان ثعالب اختیار نہیں کیا. ادھر توحید اور اس کی ٹھیکیداری اور ادھر مشرک کے جنازے میں شمولیت. یہ پورا بندر ہی نہیں، لومڑ ہے. یہ رب اللہ پہ قائم نہیں، لومڑ بن گیا. ادھر توحید و سنت کا دعویٰ اور ادھر دشمنان صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ. کیا بنے گا؟ آج جو تمہارا ذہن ہے میں نے پڑھا ہوا ہے وہ آتا ہوں میں، وہ بھی انشاءاللہ تمہارا ذہن میں صاف کرتا ہوں. لومڑ نہیں بنے. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. اے مزہ تب ہے کہ توحید میں آدمی ڈٹ جائے. جان چلی گئی ڈٹ گئے، مال چلا گیا ڈٹ گئے، ساری دنیا سے بائیکاٹ ہو گیا ڈٹ گئے. یہاں تو کیا ڈٹنا ہے؟ کول کے جب زردہ دیکھتا ہے تو ہل جاتا ہے، جمعرات کے چاول دیکھ کے ہل جاتا ہے، ختم کی روٹیاں دیکھ کے ہل جاتا ہے، اور چند آدمی کٹھے دیکھ کے مروب ہو جاتا ہے. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. او مضمون نہ بھولے، الستُ بربکم ان الذین قالوا ربنا اللہ، اسی پہ نجات ہے. ثم استقاموا، فرمایا اب جب یہ پکے ہو گئے ساری دنیا بھی ان سے بائیکاٹ کر لے، اپنے پرائے ان کو چھوڑ جائیں، میرا وعدہ رہ گیا تتنزل علیہم الملائکہ، میں اپنے فرشتوں کی فوجیں اس کے تعامل کے لیے اتار دوں گا. موت کے وقت بھی اور زندگی میں بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتارتا ہوں. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا ڈرانے دھمکانے والی، ساری دنیا کے ساتھ ٹکر، لیکن مسئلہ توحید کی برکت یہ ہے جو آدمی پک گیا، ڈٹ گیا اور مسئلہ توحید میں کھپ گیا، پکا ہو گیا. ثم استقاموا، اللہ کی طرف سے ملائکہ اور فرشتے اتر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. پھر یہی سوال آگے جا کے ہوگا، من ربک، برزخ کی پہلی منزل، من ربک، من ربک. اور یہ رب ہے کون؟ عالم ارواح کا پہلا میثاق الست بربکم، اور پھر اسی کا حوالہ دیا اللہ نے اور فرمایا قالا ربکم، قالا ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے. کون سا رب؟ اور جو وعدہ کر کے آئے تھے قالوا بلا. یہ کون سا رب کہہ رہا ہے جہاں وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. اے کائنات والو، اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں صرف مجھ ہی کو پکارو. استجب لکم، اس لیے
کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کی صلاحیت میں رکھتا ہوں. یہ لیاقت اور یہ شان میری ہے. استجابت کی لیاقت یہ صرف میری ہے. استجب لکم. اور فرمایا میرے سوا جن کو حاجت روا بنایا عہد میثاق سے پھر کر، عالم ارواح کے وعدے سے پھر کر، کوئی گیا قبروں پہ، کوئی گیا تازیے تبوتوں پہ، کوئی قبروں تازیوں سے ہٹ کر گیا فیض آباد دھرنے پہ اور وہاں پر بک بک کیا اور غیر اللہ کو پکارا. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو حاجتوں اور مشکلوں میں، لا یستجیبون لہم بشیئن، وہ کاکھ جتنا بھی استجابت دی طاقت رکھ سکتے نہیں. لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ. تم پکارو، تمہاری نسلیں پکاریں، ان کی نسلیں پکاریں، ان کی نسلیں پکاریں، قیامت تک سلسلہ جاری رہے، وہ جواب نہیں دے سکتے. یہ تمہارے رب کا فرمان ہے. قالا ربکم ادعونی استجب لکم. اور اگر خالص میری پکار نہ کی، رلے والی پکار کر دی، تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلی. اگر میرے ساتھ کسی اور کو پکارا حاجتوں مشکلوں میں، تو فرمایا ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا، رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا. خیر یہ پہلا میثاق تھا، میثاق توحید. دوسرا میثاق تھا میثاق نبوت. اور میثاق نبوت میں پھر دو میثاقیں. ایک انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ جو مسئلہ میں بھیجوں گا اس کو صاف صاف کر کے بیان کرو گے، اس مسئلے میں وٹ گیٹ نہیں ہوگی، کھڑا کھڑا کر کے بیان کرو گے. کسی کی روح رعایت خوف لالچ سے بالا تر ہو کے بیان کرو گے. اور فرمایا والا نسألن المرسلین، قیامت کے دن پھر نبیوں سے پوچھوں گا کہ میرے مسئلے کو کس طرح پہنچایا تھا. یہ سوال انبیاء سے ہوگا اور یہ سوال ہوگا مولویوں سے. مولویوں سے سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کی توحید کا مسئلہ کس رنگ میں پہنچایا تھا. تمہاری اپنی سیاستیں، اپنی مسلطیں، اپنے پروگرام وہ شامل تھے یا میری رضا کی خاطر میرے مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں پہنچایا تھا. یہ انبیاء کے برسا سے بھی سوال ہوگا. اور ایک میثاق تھا عظمت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج ہمارا موضوع ہے. عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے، اور وہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے سوال کیا ارواح الانبیاء سے، اور وہاں پر اپنا پروگرام بتایا اور فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب، حکمت، نبوت دوں گا اور اپنے اپنے زمانوں میں مبعوث کروں گا اور دعوت کتاب و سنت کی دے کر دنیا میں بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، تنوین تعظیم والی، ایک عظمت والا رسول، شان والا رسول، مقام والا رسول. ثم جاءکم رسول، سب سے افضل رسول، سب سے اعلیٰ رسول جب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس رسول کی عظمت یہ ہوگی، اس کی شان اور رفعت یہ ہوگی. جب وہ میرا محبوب آئے تو اے انبیاء کی جماعت
تم نے اپنی رسالت کا دعویٰ نہیں کرنا، تم رسول ہوگے، نبی ہوگے، لیکن تمہاری دعوت نہیں چلے گی اس پیغمبر کے ہوتے ہوئے۔ تمہارے ذمہ دو کام ہیں، ایک لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس پیغمبر کی نصرت کرو گے۔ اسی سے میرا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ سب انبیاء سے وعدہ لینا یہ عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے، اظہار شان محمدی کی دلیل ہے۔ پتہ لگ گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ وہ ہستی ہے اللہ کی اس مخلوق میں، جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کی شان کے لیے اللہ نے انبیاء جو باقی سب مخلوق سے افضل ہیں ان سے بھی عہد و پیمان لیا، اور رب کا عہد و پیمان لینا یہ دلیل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ افضل الخلق علی الاطلاق ہے۔ عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ لو، انبیاء نے وعدہ کیا، قالوا اقررنا، اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں۔ اس وعدے پہ اللہ گواہ بن گیا، فرمایا تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں۔ اب سوال ہے، ایک منٹ میں اور گلی میں جا رہا ہوں، ذرا خیال کرنا، اگر توجہ کی تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ سوال یہ ہے، انبیاء نے وعدہ کیا کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے، لیکن کوئی پیغمبر بدر میں، پوچھو مولویوں سے، احد میں، حنین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی بھی آیا نہیں ہے۔ جب نہیں آیا تو وعدہ کہاں گیا؟ سوال ہے، پوچھو مولویوں سے، ٹھنڈے دل سے پوچھو کہ انبیاء نے وعدہ کیا تھا جبکہ کوئی پیغمبر احد بدر میں نہیں آیا، بھلا تنصرنہ، اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی نہیں آیا، مکہ مدینے میں آپ کی وفات تک نہیں آیا، حالانکہ وہاں وعدہ تھا، اللہ گواہ تھا اس وعدے کا، پیغمبر شاہد اور گواہ تھے اس وعدے کے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے آل اسلام کا کہ پیغمبر کبھی جھوٹ بول سکتا، تو یہاں تو سب نبیوں کا اجماعی وعدہ ہے، یہ ہے سارے نبیوں کا اجماع۔ یہ سوال تھا، اس سوال کا جواب دیا ہے میرے پیر علی نے۔ سوال بڑا مشکل تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا اور فرمایا اس وعدے کا مقصد یہ تھا لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ، اگر محمد مصطفیٰ آئیں اور ان نبیوں میں کوئی زمین میں زندہ ہو، کوئی زمین میں زندہ ہو۔ امام راضی نے نقل کیا وَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ فِي زُمْرَةِ الْأَمْوَاتِ عِنْدَ مَبْعَثِهِ، جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے تو سب انبیاء جو تھے سوا حضرت عیسیٰ کے سب الاموات کی لسٹ میں تھے۔ کس کی لسٹ میں تھے؟ اونچے بولو، کس کی لسٹ میں تھے؟ احیاء کی یا اموات کی؟ فی زمرۃ الاموات، کوئی پیغمبر بھی زمین میں زندہ نہیں تھا۔ اگر کوئی پیغمبر زمین کے اندر زندہ ہوتا تو احد میں آنا فرض تھا، بدر میں آنا فرض تھا، محمد مصطفیٰ کی مجلس میں آنا فرض تھا۔ پتہ لگ گیا جو لوگ کہتے ہیں انبیاء زمین کے اندر ان قبروں میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، وہ ظالم 1,00,000 کئی انبیاء کے اجماع کے بھی منکر ہیں، ان کی عصمت کے بھی منکر ہیں۔ اور مسئلہ سن لو،
وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس سے یہ بھی پتہ چلا انبیاء نصرت کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ فوت ہو چکے تھے. معلوم ہوتا ہے پیغمبر پہ بھی موت آئے تو امام الانبیاء کی بھی نصرت کے لیے آ سکتا. پیغمبر پہ بھی موت آئے تو امام الانبیاء کی نصرت کے لیے احد بدر میں بھی آ سکتا. کہ شیخ عبد القادر جیلانی فیض آباد دھرنے میں کیسے پہنچایا؟ علی حجویری کیسے پہنچایا؟ یہ ابو جہل سے بھی بڑے مشرک ہیں. قرآن صاف کہتا ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ. پیغمبر زندہ ہوتے تو محتاط الاسباب تعامل کے لیے آتے. جب ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ وہ بھی زمین پہ نہیں آسمانوں پہ زندہ ہے اس وقت تک حضرت عیسیٰ پر موت نہیں آ سکتی جب تک زمین پہ اترے نہیں اور دین محمدی کی نصرت نہ کرے. یہ فلانا بابا مجھے ملا، فلانا پیر ملا، بابا قبر سے نکلا ہے. بے ایمانو، یہاں تو ابراہیم علیہ السلام بھی موت کے بعد امام الانبیاء کی نصرت کو نہیں پہنچ سکتے. موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت نوح نہیں پہنچ سکتے. حضرت آدم بعد وفات کے حضرت محمد مصطفیٰ کی امداد کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت اسماعیل نہیں پہنچ سکتے. اور تو کہتا ہے بابے کھگل والی سرکار تے کاما علی سرکار تے پیر عبد القادر جیلانی تے باؤ سلطان، اگر تو کافر نہیں تو کافر صرف ہندوستان میں رہتی. اچھا خیر، آ جاؤ. عالم ارواح میں بھی آپ کی شان سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ. پھر عالم دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ جاری کیا کہ اس عالم ارواح کہ اس ذکر و اذکار کو دنیا میں باقی رکھا. اور دنیا میں کیسے؟ جتنے انبیاء آئے جہاں اللہ کی توحید کا اعلان کیا وہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، آپ کی بعثت کی خوشخبری دی تمام انبیاء نے. خیر یہ لمبا سلسلہ ہے اور یہ شان بھی صرف حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جہاں توحید کے نغمے سناتے رہے، توحید کا مسئلہ بیان کرتے رہے، ساتھ یہ بھی بتاتے رہے کہ ان قریب ایک وہ آنے والا ہے کہ وہ اس رنگ میں اللہ کی توحید کو بیان کرے گا کہ اس پر اللہ نے پھر نبوت کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے. اس رنگ میں خدا کی توحید بیان کرنے والا بیان کرتے رہے. نہ کوئی صحیفہ خالی. آپ کا تذکرہ تو بہت بلند ہے، جو آپ کے ساتھ لگ گئے. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے تذکرے بھی کتابوں میں آنے لگے، کبھی انجیل میں، کبھی زبور میں، کبھی صحائف میں. اور آپ کی آمد سے پہلے ساری دنیا میں آپ کی آمد مشہور ہو چکی تھی اور آپ کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا. یستفتحون علی الذین کفروا، اللہ نے فرمایا جب یہودی وہاں جہاد کرتے تھے اور یہودی مشرکوں کے ساتھ لڑتے تو وہاں پر ایک عہد کرتے اور دعا کرتے اللہ اپنے اس آخری نبی کو بھیج تاکہ ہم اس کے فوجی بن کے ان مشرکوں کے ساتھ لڑیں. تو وہ دعا کرتے تھے اللہ اس آخری نبی کو بھیج جس پیغمبر کی آمد پر توجہ ہے جہاں پر بھی بے ایمانوں نے ڈنڈی لگائی ہے. یستفتحون علی الذین کفروا، یہ نصرت العلوم کا شیخ الحدیث سرفراز خان اور احمد یار گجراتی، ڈاکٹر طاہر الپادری اور اسی طرح مقبول حسین دہلوی، یہ سب شین سین سارے کے سارے
کہتے ہیں کہ یہاں سے وسیلہ ثابت ہے. اچھا کون سا وسیلہ؟ کہتے ہیں اب ذرا طرز استدلال بھی دیکھو. کہتے ہیں یہودی کہتے تھے کہ یا اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہماری مدد کر. یہودی کیا کہتے تھے؟ اس نبی کے لہذا وسیلہ ثابت ہو گیا. میں نے کہا دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک وسیلہ ثابت ہوا اور دوسرا تمہارا یہودی ہونا بھی ثابت ہوا. ایک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ کون کہتے تھے؟ یہودی. تو کہتے ہیں یہودی کہتے تھے لہذا ثابت ہو گیا. میں نے کہا بالکل صحیح، دونوں ثابت کر. وسیلہ بھی ثابت ہو گیا اور تمہارا یہودی ہونا بھی ثابت ہو گیا. یہ یہودیوں کا مذہب تھا، حالانکہ یہودیوں کے مذہب کو بھی بگاڑا. وہ بیچارے یوں نہیں کہتے تھے. یہودی کہتے تھے اللہ اس آخری نبی کو بھیج، اس کے فوجی بن کے ہم مشرکوں کے ساتھ لڑے. تو ان سے وہ یہودی بھی بہتر تھے جو محرفین فی الدعاء. خیر آجا آپ کی ساری شان عظمتیں تذکرے چلتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا. آپ کو نبوت مل گئی اور نبوت کے بعد میرے نبی کے تذکرے قرآن میں ہونے لگے. اور جب قرآن نے محفوظ کیے قیامت تک ذکر رسول محفوظ ہو گیا. اور اسی لیے اب یہاں پر لمبا بوڑھ ہے، اصل میں بیان اور چیز کرنا چاہتا ہوں. آپ کی شان و مقام سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بالا ہے. اسی لیے آپ کے ادب و احترام کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے. جیسے شان اعلیٰ، ادب و احترام کا مقام بھی سب سے اعلیٰ. اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں ذکر کی. آپ کی عظمت بیان کی تاکہ امت کے دل میں آپ کی عظمت پر ایمان آئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں میں آ جاتی ہے، جب محمد مصطفیٰ کی عزت دلوں میں آتی ہے اور جب محمد مصطفیٰ کی قدر دلوں میں آتی ہے تو اس وقت ایمان کا مقام شروع ہوتا ہے. اور جب تک پیغمبر کی عزت دل میں نہیں، پیغمبر کی عظمت و قدر دل میں نہیں، اس وقت تک بندے کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. اور جب دل میں عزت قدر مصطفیٰ آئے اس وقت توحید کا بھی مزہ آتا ہے، اس وقت سنت کا بھی مزہ آتا ہے، اس وقت بدعت کی تردید کا بھی مزہ آتا ہے، اس وقت شرک پر رد کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، اور اس وقت بدعتی اور مشرک کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. لیکن پیغمبر کی عزت جب دل میں آئے، اور عزت و عظمت تب ہے کہ مقام و شان کا پتہ ہو. اللہ نے آپ کو جو شان دیا کسی کو بھی عطا نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک شرف بخشا کہ نوری فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا. یہ شرف آدم تھا اور بڑا مقام ہے آدم کا. فرشتوں کے اشکال بھی ختم ہو گئے، فرشتوں کو جھکا دیا، اور جو اکڑا اسے ہمیشہ کے لیے لانتی بنا دیا. لیکن فرشتوں کا یہ سلامی ایک وقت بھی ہوئی ساری زندگی. اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون یہ مضارع ہے اور مضارع میں استمرار ہے، تجدد بھی ہے، استمرار بھی ہے. یصلون علی النبی، آدم کے سامنے ایک دفعہ فرشتوں کو جھکایا اور محمدی شان کے اظہار کے لیے
اللہ نے فرمایا لوگو ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی ہمیشہ درود بھیج رہے ہیں پیارے پیغمبر پر. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو. آج میں اس پہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، موضوع رہ جائے گا. انشاءاللہ کبھی مستقل کئی جمعے درود کو بیان کروں گا. اتنی بات ذہن میں رکھو. یہاں مولوی کہتے ہیں وہ عبادت بتاؤ، مولوی سوال کرتے ہیں وہ عبادت بتاؤ کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. پھر عوام کہتی ہے وہ درود ہے. مولوی کہتے ہیں سبحان اللہ. حالانکہ یہ کہنے والا پکا زندیق ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں صلاۃ اللہ ہے کیا. اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ پڑھتا ہے وظیفہ. یہ سمجھنا یہ خالص کفر ہے، یاد رکھو. اس لیے سید محمود آلوسی، حافظ ابن القیم اور دیگر مفسرین محققین نے لکھا کہ صلاۃ اللہ، اللہ درود بھیجتا ہے. کیا معنی؟ فرمایا اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کائنات سے بلند شان عطا فرمایا. ایک یہ صلاۃ اللہ اور دوسرا بے اعلاء ذکر ہی بابقاء شریعت ہی. اور اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس طرح کی عظمتیں عطا کی ہیں، اس طرح کی رفعتیں عطا کی ہیں، اس طرح کی شانیں عطا کی ہیں کہ ہر آن ان شانوں میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ عظمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ رفعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہر آنے والی آن اس میں آپ کی ایک نئی شان، نئی عظمت. تو صلاۃ اللہ کا یہ معنی ہے اللہ نے پیارے پیغمبر کو وہ عظمتیں دے رہا ہے اور دیتا رہے گا جو کسی کو بھی نہ عطا کی، نہ کر رہا ہے، نہ کرے گا. اللہ کا یہ شان عظمتیں عطا کرنا یہ اللہ کا صلاۃ ہے، اللہ کا درود. فرمایا بابقاء شریعت ہی، اور قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنے امر الہی تک باقی رکھنا یہ ہے صلاۃ اللہ. آپ کے مشن کو باقی رکھنا یہ کیا ہے؟ صلاۃ اللہ. اور قیامت کے دن مقام شفاعت عطا کرنا یہ ہے صلاۃ اللہ. مقام محمود عطا کرنا یہ ہے صلاۃ اللہ. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ بھی بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہا ہے جیسے تم پڑھ رہے ہو تو ایسا سمجھنے والا پکا زندیق ہے. اس نے صلاۃ اللہ کا معنی نہیں سمجھا. ایک اور مولوی کھڑا ہوا، ایک کتابوں میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا لیکن ذکر محمدی ختم نہیں ہوتا. دلیل سنو. کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے، مخلوق ختم ہو جائے گی، اور پیغمبر کا ذکر کرنے والا اللہ ہے تو اللہ باقی ہے، ذکر بھی باقی ہے. یہ اس نے نقطہ بیان کیا، بلکہ کفریہ نقطہ بیان کیا. خیال کرو، تم تو سوچتے نہیں، ایسے کہہ دیتے ہو سبحان اللہ. یہ مولوی صاحب کا چٹا کفر ہے، چٹا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا اسنی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تیری وہ تعریفیں نہیں کر سکتا جو تو اپنی تعریفیں کرتا ہے، اپنی ثنائیں کرتا ہے. ایک دوسرا اللہ کی صفت ہے الحمید. الحمید، الحمید کا معنی وہ ستودہ صفات ہستی، وہ تعریف والی ہستی،
ساری کائنات تعریف کرنے والے ختم ہو جائیں، اس کی تعریف پھر بھی جاری رہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کا ذکر ختم، تعریف ختم، یہ نرا کفر ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا، فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کی شریعت کو باقی رکھ۔ یصلون، فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ فرشتوں کی صلاۃ یہی ہے الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربہم، فرمایا جو حملۃ العرش ہیں، یہ دوسرے فرشتے ہیں، وہ ایک تو پکے کٹر توحیدی ہیں، اللہ کی حمدیں تسبیحیں بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ کے اس مسئلہ مشن محمدی اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے، اس پہ ایمان بھی ہے۔ اور آگے یستغفرون للذین آمنوا، ساتھ یہ دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ جو اس مسئلے پہ پکے کھڑے ہیں ان کو دنیا آخرت میں پکا رکھنا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یصلون، پیغمبر کے لیے دعا، امت کے لیے دعائیں، اور امت میں موحدین کے لیے جنہوں نے یہ مسئلہ مانا ہے۔ یصلون علی النبی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم کے سامنے ایک دفعہ جھکے، لیکن شان محمدی کا کیا کہنا، مضارع استمرار تجددی، ہر وقت پر ملائکہ امام کائنات پہ درود و سلام کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مضمون آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے عظمت دی کہ بغیر کسی آسرے کے تخت سلیمانی ہوا پہ اڑ رہا ہے، اور 1 مہینے کی مسافت صبح، 1 مہینے کی مسافت شام۔ مہینے کی مسافت کہنا آسان ہے، مہینے کی مسافت۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ عظمت دی، شان دی، لیکن وہ 1 مہینے کی مسافت صبح اور شام، اور اللہ نے امام کائنات کو وہ عظمت دی کہ معراج والی رات، معراج والی رات، ایک ہی رات، اور رات کا بھی تھوڑا سا حصہ، اور گئے کہاں؟ سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا تک۔ اصل مصیبت ہے مولویوں نے ہر مسئلے کا کچومر نکال رکھا ہے۔ یہاں پر بھی کہتے ہیں عرش پر گئے، نرے بے ایمان جھوٹ بولتی، حتیٰ ینتہی الی سدرۃ المنتہا، صاف لفظ ہیں حدیث کے، سدرۃ المنتہا۔ اب جو گئے ان کو پتہ ہے یا تمہارے خطیبوں کو پتہ ہے؟ جو وہاں سے ہو کیا ہے امام کائنات، وہ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا تک گئے، جنت تک گئے، اور مولوی کہتے ہیں عرش کے اوپر بھی گئے۔ اس مولوی سے پوچھو بھئی تو ساتھ تھا؟ بے ایمانہ دعوے تو ایسے کر، جو جانے والے ہیں وہ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا تک، اور یہ کہتے ہیں نہیں عرش تھے، پھر آگے چلے کہ اللہ جفی مار کے ملہ معانقہ کر کے ہے۔ بے ایمانوں ہر چیز کے ساتھ چپلیں لگا رکھی ہے۔ خیر، اور یہ فاصلہ ایک آسمان کا فاصلہ 500 سال کا اگر مان لیا جائے، ہے زیادہ، اگر مان لیا جائے تو تقریباً آسمانوں کے موٹاپے سمیت یہ چلتے ہوئے مقام سدرہ کا فاصلہ 50,000 سال کے قریب بعض نے لکھا، بعض نے اس سے کم لکھا، بعض نے زیادہ، لیکن امام کائنات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، رات کا بھی ایک حصہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر بھی کرائی اور جنت کی سیر بھی کرائی،
وہاں پر مناظر دکھا کر اسی رات کے حصہ میں امام کائنات پھر اپنے بستر پہ بھی واپس آ گئے۔ حضرت سلیمان کی سواری کی شان زیادہ ہے یا امام کائنات کی سواری؟ اور فرماتے ہیں جو اللہ نے سفاری بھیجی تھی، جہاں میری نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا، اتنی تیز سواری۔ یہ شان محمدی۔ یہاں پر بعض خطیب کہتے ہیں کائنات کی حرکت رک گئی، نیک کذاب بے ایمان۔ بعض بزرگوں کے ذمہ لگا کے کوئی حرکت نہیں رکی، اسی لیے تو لئی لن کو ذکر کیا، اور اللہ نے اپنا کمال ذکر کیا کہ رات وہی رہی، اور اسی رات کے چند پہروں میں، اسی کے حصہ میں لے گیا اللہ، لے آیا اللہ۔ یا اللہ ایک رات میں اتنی سیریں، فرمایا ہاں ہاں جو لے جانے والا ہے وہ ہے سبحان۔ وہ کیا ہے؟ سبحان۔ اس لیے کوئی کائنات کی حرکت بند نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں صدر وزیر اعظم آنا ہونا تو روڈ بلاک ہو جاتی، تو اللہ نے وقت کو روک لیا۔ دلیل حدثنا ابلیس، دلیل یہی ہے، اور کوئی دلیل نہیں۔ اور قرآن بتا اس لیے رہا ہے لیلن، رات کا ایک حصہ، لیکن شان محمدی کو کون پہنچے؟ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کو عظمت دی کہ مردہ کی قبر پہ آتے اللہ کے حکم سے اور کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، مردہ کھڑا ہو جا اللہ کی اذن سے۔ کس کے؟ میرے اذن سے یا اللہ کی اذن سے؟ یہ معجزے کی حقیقت ہے۔ معجزے میں پیغمبر کا ایک رتی جتنا اختیار نہیں ہوتا۔ ان کا کام ہے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے کھڑا ہو جا۔ وہ مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ مسئلہ بھی سمجھتے جاؤ، قبروں والے پہلے زندہ پڑے ہیں تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ بنے گا؟ جو کہتے ہیں قبروں والے پہلے ہی زندہ ہیں، یہ للہڑ، روحیں واپس آ گئی تو پھر تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہی نہیں ہے۔ قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جا۔ امام شافعی سے سوال ہوا کہ اس کی نظیر پیش کرو، تم کہتے ہو ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ مردے پر قم کہا، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو اپنے امام شافعی نے کہا تو وہاں دیکھ رہا ہے، یہ مردہ وہ تھا جو کسی زمانے میں زندہ ہوتا تھا، مردہ وہ تھا جس میں روح رہ چکی تھی، زندہ تھا۔ آ تجھے بتاؤں، کھجور کا وہ تنا، خشک تنا جس پہ میرے نبی خطبہ دیتے تھے، جب منبر بنا تو اس تنے سے رونے کی آواز شروع ہو گئی۔ اور تنا کھجور کا وہ ہے جس میں روح آئی کبھی نہیں، جس میں روح آئی نہیں سکتی، یہ وہ تنا ہے۔ خیر یہ مضمون بھی لمبا ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ بیان کروں گا آگے۔ تو یہ شان محمدی، جب شان محمدی سب سے اوپر، سب سے زائد ہے، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، تو آپ کے ادب کا مقام بھی سب سے، بولو۔ اس لیے جو شخص امام کائنات کے متعلق بے ادبی کرے یا آپ کی گستاخی کرے، اس میں کسی عالم کی دوسری رائے نہیں۔ قاضی یاد نے شفا میں، ملا علی قاری نے شرح شفا میں، امام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے الصارم میں، اور تمام فتاوہ میں، چاہے عالمگیری ہو، فتاوہ قاضی خان ہو، البحر الرائق ہو، مجمع الانہر ہو، دنیا کے تمام فتاوہ، پھر صرف فقہ حنفی نہیں، فقہ شافعی کے تکملہ شرح المہذب ہو، اور دیگر کتابیں شافعی مذہب کی، حنبلی مذہب کی، جتنی کتابیں مالکی مذہب کی، سب کتابیں، چاروں امام متفق ہیں کہ جو شخص پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے۔ کیا ہے واجب اونچے بولو، واجب القتل۔ واجب القتل کا کیا معنی؟
حکومت وقت پر اس کا قتل کرنا فرض ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ حکومت مسلمانوں کی ہو۔ مسلمان حکومت پر، اہل ایمان حکومت پر ایسے آدمی کا قتل واجب مانا فرض ہے۔ اور اگر اس قانون میں کوئی مسلم حکمران، کوئی جج، کوئی افسر ترمیم کی سوچتا ہے، چاہے عدالت عالیہ کا جج ہو یا کوئی اور، اس قانون کو بدلنے، اس کی تغییر یا تعویل یا اس کا مصداق بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جج بھی واجب القتل ہے، وہ وزیر اعظم بھی واجب القتل ہے۔ اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ کوئی کیل کال ہوتی تو میں بتا دیتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا جہاں پر کئی مصیبتیں، ایک تو بعض دیوبندی کھڑے ہوئے، دھرنے والی پارٹی، اور انہوں نے ایک مشرک کو شہید کہنا شروع کر دیا۔ تو جو مشرک کو شہید کہے وہ بھی اسی درجے کا کافر ہے جیسے پیغمبر کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ توحید کا منکر مسلمان ہے؟ غیر اللہ کے لیے علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، اور غیر اللہ کی مافوق الاسباب امور میں سورے پکارے کرنے والا، اور وہ مشرک بھی اپنا عقیدہ مرنے سے پہلے بھی متعین کر کے جانے والا، تو کیا خدا کی توحید، جس توحید کی وجہ سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عظمت عطا کی ہے، اس توحید کو پیچھے چھوڑتے ہو اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے، ووٹوں کے لیے؟ تو خبردار، مشرک کا جہنمی ہونا۔ قرآن کہتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اور مشرک کے لیے فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرک نرا گند، نرا پلیت ہے اور نری گندگی ہے، جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا یہ مشرک پلیت رہے گا۔ اس لیے جو دیوبندی کہلوا کے اس مشرک کے لیے شہید کا لفظ بول رہے ہیں اور اسے شہید قرار دے رہے ہیں، ان کے بھی بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تماشا بنائے، ایک ادھر فلانا قادری شہید، فلانا شہید، فلانا شہید، وہ شہید تو تم زندیق، شرم نہیں آتی۔ اور دوسری طرف ان ججز کا فیصلہ اور حکمرانوں کی نااہلی کہ جب ایک اس آسیہ ملعونہ پر گستاخ رسول کا مقدمہ ثابت ہو گیا، دو عدالتوں نے ثابت کیا، اب جا کر اس میں تعویلیں کرنا اور اس کو اس طرح رہا کرنا، یہ کتاب و سنت سے بغاوت ہے اور پیارے پیغمبر سے بھی بغاوت ہے۔ اس لیے حکمرانوں سے بھی کہوں گا اور ان ججز سے بھی کہوں گا، اور ہم دھرنوں کی سیاست کے قائل نہیں، ہم مرنے کی سیاست کے قائل ہیں۔ رکشے جلانا، گاڑیوں کو آگ لگانا، دکانوں کو آگ لگانا، یہ محبت رسول نہیں۔ یا فوج کو یہ کہنا کہ تم بغاوت کر دو ملک کے خلاف، یہ محبت رسول نہیں، اس طرح یہ پاگل پن ہے۔ البتہ ہم پورے ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے حکومت سے اور سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کی دوبارہ نظر ثانی کی جائے، اور اگر یہ کیس ثابت ہوتا ہے شرعی گواہوں کے ساتھ، اور ساتھ اب تم پہ ہمارا اعتماد نہیں،
علماء، مقتدر علماء، ذمہ دار علماء، ان کو بھی ججوں کے ساتھ اس کیس کے اندر کمیٹی بنانی چاہیے، اور وہ علماء اس کیس کا جائزہ لیں۔ اگر واقعتاً اس پر سب رسول یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ثابت ہے قانون شرعی کے مطابق، اور یہ ججز نہیں، اس کے لیے علماء کا ساتھ ہونا ضروری ہے، تو اس کو سزائے موت دینا تمہارے ملک کی بھی بقا ہے، تمہاری غیرت اور تمہارے ایمان کی بھی بقا ہے۔ اور اگر اس طرح اس ملعونہ کو تم چھوڑو گے، یہ پاکستان کی سالمیت کے بھی خلاف، تمہاری اپنے ایمان کے تقاضوں کے بھی خلاف، اور پاکستانی مسلمانوں کے جذبات کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نظر ثانی کی جو اپیل دائر ہوئی ہے، اس اپیل میں مقتدر علماء، ذمہ دار علماء، ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے، اور باقاعدہ کمیٹی بنانی چاہیے۔ جس جج نے یہ فیصلہ دیا، ان 3 ججوں کو اس وقت تک معزول کرنا چاہیے جب تک کیس کی صحیح صورتحال سامنے نہیں آتی۔ اس چیز میں ملک کی بھی سلامتی ہوگی، اور فوج کی بھی، ججز کی بھی، اور عدالتوں کا بھی احترام ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح شکوک و شبہات کی بنیاد پر یا تعویل و تحریف کی بنیاد پر ایک گستاخ رسول اس ملعونہ کو بچانے کے لیے اپنے ایمان، اپنے پیغمبر، اپنے ملک کے ساتھ بغاوت کرنا، یہ کوئی عقل والی بات نہیں۔ اس لیے ان سب سے ہماری اپیل ہے کہ ہوش کے ناخن لو۔ عمران خان تک میری آواز جائے یا کہیں بھی جائے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو۔ تمہارے جو چمچے کرچے تمہیں ابھارتی ہیں، یہ کسی قوم، مسلک یا کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے، چاہے اندر مشرک بھی ہوں، جو بھی کرتے ہوں، وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے اگر اس طرح کی دھاندلی یا اس طرح کی تعبیلیں یا امریکہ برطانیہ کی خوشنودی کے لیے ہماری عدالتیں غلط فیصلے کریں گی تو عدالتوں پر بھی اعتماد نہیں رہے گا۔ فوج اس کو برداشت کرے گی تو فوج پر بھی اعتماد نہیں رہے گا۔ حکمران اس کو کریں گے تو حکمران پر بھی اعتماد نہیں رہے گا، اور ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی کی صورت نہ ہو، اور امریکہ برطانیہ کی خوشنودی کے لیے نہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاؤ، نہ اپنے ملک کو داؤ پہ لگاؤ۔ اللہ ہمارے حکمرانوں اور ان ججز کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔